عمران رات کے 1 بج رہے تھے اور وہ جاگ رہا تھا۔ جاگنا اس کا مقدر بن گیا تھا۔ نیند اس سے یوں رٹ چکی تھی جیسے کوئی اپنا بچھڑ جاتا ہے۔ اس کی زندگی کرب سے گزر رہی تھی۔ وہ زندہ تو تھا مگر زندہ نہیں تھا، بس سانس چل رہی تھی۔ جسم بے جان تھا۔ جہاں وہ بیٹا ہے وہ جیل کی کال کوٹری ہے۔ دیواریں وحشت زدہ ہے۔ تنہائی کا خوف 400 ڈسنے کو آتا ہے۔ وہ بے بس ہے، کال کوٹری سے باہر نہیں نکل سکتا۔ باہر سے کوئی اس کو ملنے نہیں آتا۔ جب سے وہ یہاں قید ہے اس کی دنیا ویران سی ہو گئی ہے۔ رشتہ دار، دوست و احباب سب بیگانے ہو گئے ہیں۔ دنیا کی رنگینی کھو سی گئی ہے۔ وہ یاس کی تصویر بنا خود کلامی میں مبتلا ہے۔ خود سے سوال کرتا ہے، پھر خود میں گم ہو کر ان سوالوں کے جوابات تلاش کرتا رہتا ہے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، آخر کس جرم کی سزا پائی ہے؟ یہ کال کوٹری میرا مقدر کیوں بنی ہے؟ اس کا نام عمران ہے، جو اب قاتل عمران ہے۔ اقدام قتل کے کیس میں یہاں قید ہے۔ میری ملاقات چند روز قبل اس سے ہوئی ہے۔ میں یہاں کا جیلر ہوں اور میرے شب و روز ایسے واقعات سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ معمول کی صبح تھی جب میں ڈیوٹی پر آیا۔ نیلے آسمان پر آزاد پنچھی پرواز میں مہوتے اور میٹھی میٹھی بولیاں سریلی گیت گاتے تھے۔ جیل کی دیواروں کے باہر رونق پھیل چکی تھی۔ یہاں صرف پرندے ہی ہیں جو آزاد تھے اور گیت گاتے تھے۔ گاڑیوں کے ہارن بج رہے تھے۔ یوں سمجھے زندگی جاگ اٹھی تھی، لیکن ان دیواروں کے اندر مایوسی، اداسی کا موسم تھا، جیسے بہار میں خزاں زبردستی قبضہ جما چکی ہو۔ جیل کی دیواروں کے اس طرف کبھی بہار ہی نہیں۔ یہاں ہر صبح خزاں ہوتی ہے اور ہر رات وحشت بری زردی مائل چہرے، اداسی جگرتی آنکھیں، نڈال جسم، زخموں سے چور چور جسم، اداس زندگیاں، اور ان مایوس زندگیوں میں ایک میں واحد تھا جو صبح صبح رونق دیکھ کر، نعمتوں سے سرشار ہو کر، تازہ دم ہو کر اس اداس بری ماحول میں آ جاتا۔ میری مجبوری تھی، اس ماحول سے میرے بچوں کی روٹی جڑی تھی، ورنہ کون کمینہ اس اداس موسم کا خوشی سے مقیم ہوتا ہے۔ مجھے سروس کرتے ہوئے 10 سال ہو چلے ہیں۔ یہاں جو بھی آتا ہے مجرم بن کر آتا ہے، اور چاہے اس نے جرم کیا ہی نہ ہو۔ کچھ ایسی بھی ہوتے ہیں جو بے گناہ ہوتے ہیں اور بے گناہی کی سزا کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جو مجھے الجھائے رکھتا تھا۔ میرے ذہن میں جکڑ چل رہے ہوتے تھے، ایک منہ زور بے قابو طوفان سا برپا رہتا۔ ایسی کون سی وجہ ہوگی جو یہ بے گناہگار بن کر کال کوٹری میں آن قید ہوتے ہیں؟ اور پھر ایک دن یہ راز مجھ پہ عیا ہو گیا۔ میں سب سمجھ گیا۔ جی ہاں، یہ راز عمران کی وجہ سے عیا ہوا تھا۔ عمران جب سے یہاں آیا تھا، شروع اس کے دوست ملاقات کرنے چلے آتے تھے، لیکن اب عرصہ ہو گیا تھا کوئی پوچھنے نہیں آیا تھا۔ عمران قاتل تھا، قتل کے جرم میں یہاں آیا تھا، لیکن بقول اس کے وہ بے گناہ تھا۔ جب میری ڈیوٹی رات کی ہوئی تو میں عمران کو دیکھتا۔ یہ راتوں کو سوتا نہیں تھا، رات بھر دیواروں سے باتیں کرتا رہتا، ان کو تکتا رہتا، شاید ضمیر کے ساتھ محو گفتگو رہتا ہو۔ ایک رات جب میں اس کے پاس آن بیٹھا تو اس نے اپنی کہانی سنائی۔ اب میں اپنے الفاظ میں عمران کی کہانی آپ کے گوشگوار کرتا ہوں۔ میرے سوالوں کا جواب مجھے مل گیا تھا۔ شاید آپ بھی کسی ایسے سوال میں گرے ہوئے ہو تو آپ کو بھی جواب مل جائے گا۔ عمران امیر گھرانے کا چشم و چراغ ہے، دولت کی ریل پیلتی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کئی تو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں اور کئی پیدا ہوتی ہی منحوس کہلائے جاتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اپنے عقل سے کسی کو کیسے نوازتا ہے تو کسی کو پوجا کی جاتی ہے اور کسی کو منحوس گردانا جاتا ہے۔ عمران اکلوتا تھا، اس سے پہلے اور بعد میں کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ 16 سال کا تھا تو ماں کی شفقت سے محروم ہو گیا۔ کینسر کی مریضہ تھی اور اس کی تشخیص اس وقت ہوئی جب وہ مرض اپنا کام دکھا چکا تھا۔
ہسپتال لے جاتے ہوئے اس نے دم توڑ دیا تھا۔ باپ نے اس کی پرورش میں کوئی سر اٹھا نہ رکھی تھی۔ ہر وہ چیز اسے مل جاتی جس کی فرمائش کی جاتی۔ گھر میں نوکر چاکر بھی تھے۔ نوکروں کی کثیر تعداد حویلی میں گھومتی پھرتی تھی۔ مالی تھے جو صبح ہوتی ہی آنوارد ہوتے اور پھر سارا دن پھولوں کی تراش خراش کرتے، گوڑی دیتے رہتے۔ چوکیدار دودھ والا آتا، ماسی بھی کپڑے دھونے آتی، گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے بوا الگ تھی، باورچی الگ تھے۔ عمران کے باپ کی مربع زمین تھی جس میں مرضے ہر وقت کام کرتے رہتے تھے۔ کھیتوں میں ایک ڈیرا بنا رکھا تھا، یہاں ٹریکٹر کھڑے ہوتے، مشینی آلات پڑے رہتے تھے۔ دیسی مرغوں کا فارم الگ بنا ہوا تھا، کارندے ان کو بادام کھلاتے، شکاری کتوں کو گوشت کھلایا جاتا۔ سال میں ایک بار کتوں کی لڑائی کا میلہ لگتا تھا جس میں ان کے کتوں کا مقابلہ ہوتا۔ دیسی مرغوں کی لڑائی تو ہر مہینے باقاعدگی سے ہوتی۔ عمران کے باپ نے دونوں شوق پال رکھے تھے، اس کے کتے ہو یا مرغے، مقابلہ جیت جاتے تھے۔ انسانوں سے زیادہ ان کی خدمت ہوتی۔ کتوں کو بکرے کھلائے جاتے اور اس گاؤں کے غریب مزراؤں کے بچے سوکھی روٹی کے لیے ترستے تھے۔ عدل و انصاف کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ برسوں سے معمول چلا آ رہا تھا، پھر عمران کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ عمران نے اپنے ڈیرے پر دیسی مرغوں کا فارم بنایا، ان کی دیکھ بھال کے لیے لڑکے رکھے اور خود بھی وہاں رہنے لگا۔ یوں اس کا شوق پروان چڑھنے لگا۔ عمران دیسی مرغے پال کر مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ ان مرغوں کو اعلیٰ خوراک دی جاتی تھی، بادام، پستہ، مکھن، اخروٹ دیسی گھی میں بھگو کر کھلائے جاتے، دیسی چوری بنا کر کھلائی جاتی جس سے مرغے خوب لڑتے تھے۔ ان کو مقابلے کے داؤ پیچ بھی سکھائے جاتے، تربیت یافتہ ماہر ان کو تربیت دیتے تھے۔ جب مرغوں کا مقابلہ ہوتا تو شوقین حضرات مقابلہ دیکھنے دوڑے چلے آتے اور جیتنے والے مرغے کی بولی لگتی اور پھر ہزاروں میں فروخت ہوتے۔ عروج و زوال زندگی کا حصہ ہے، عروج کو ہمیشہ زوال بھی آتا ہے۔ عروج رب تعالیٰ دیتا ہے اور زوال اس شخص کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آتا ہے۔ عمران نے جب آنکھ کھولی تو عروج کا سورج چمکتا تھا، لیکن شب و روز کے بدلتے ہی زوال کا طوفان آیا اور سب کچھ بکھر گیا۔ کتوں کی لڑائی کا دنگل لگ چکا تھا اور سیٹ اشرف، عمران کا باپ کا کتا، اب میدان میں چھوڑا جا چکا تھا۔ سیٹ اشرف کا سینہ اکڑتا جا رہا تھا۔ پھر جانے ایسا کیا ہوا کہ سیٹ اشرف کا کتا اچانک دم دبا کر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ادھر میدان سے کتا بھاگا، ادھر سیٹ اشرف نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور منٹوں میں کھیل ختم ہو گیا۔ سیٹ اشرف سج دھج کے میدان میں آیا تھا، لیکن اب دوسروں کے کندھوں پر اٹھائے جانے کا محتاج پڑا تھا۔ موت نے اسے بے جان کر دیا تھا۔ سیٹ اشرف کو گاؤں کے مزاروں نے اٹھایا اور حویلی میں لے گئے، اور پھر شام ہوتے ہی سیٹ اشرف زمین کے سپرد ہو گیا۔ یوں اس کی شان و شوکت میں سپرد خاک ہوئی۔ اب گاؤں کی حکمرانی عمران کے پاس تھی۔ عمران نے ہارے ہوئے کتے کو اپنی بندوق کی گولیوں سے بون دیا۔ سردیوں کا موسم تھا، خوب جاڑے پڑ رہے تھے۔ عمران اپنی حویلی میں سویا کرتا تھا اور صبح سویرے ڈیرے پر جاتا، وہاں سے فارم جاتا۔ سردیوں کا سورج مدم مدم کرنیں زمین پر بکھر رہا تھا۔ عمران ڈیرے پر گیا تو فان چوٹی کے مرغے مرے پڑے تھے اور لڑکے سہمے ہوئے تھے۔ پوچھ گچھ ہوئی تو پتہ چلا کہ رات کو شکاری بلیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ عمران یہ سنتے ہی آگ بگولا ہوا۔ جن لڑکوں کی ڈیوٹی تھی ان کو سزا دی اور نوکری سے بھی فارغ کر دیا۔ اگلی رات کو وہ اپنی بندوق کے ساتھ فارم پر رہا۔ بدقسمتی سے آج بلیوں نے پھر حملہ کیا، یا شاید سانپ کا شکار کو لینے آئی تھی اور آج موت ان کے انتظار میں تھی۔ یوں نہیں حملے کے شکوک پیدا ہوئے۔ عمران اپنے کارندوں کے ساتھ چوکس ہو گیا۔ بلیاں فارم میں داخل ہوئی ہی تھی کہ عمران نے گولیوں کی بچھاڑ کر دی۔ یوں 3 بلیوں میں سے 2 موقع پر دم توڑ گئے اور ایک فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اس دوران 2 مرغے بھی جان کی بازی ہار گئے۔ عمران خوش تھا کہ دشمن مارے گئے تھے اور اسے امید تھی کہ بچ کے جانے والا
بلا اس طرف کا رخ نہیں کرے گا۔ اس واقعہ کے ٹھیک 1 سال بعد عمران رات کے وقت شہر کے ہوٹل سے کھانا کھا کر نکل رہا تھا کہ پولیس نے پکڑ لیا۔ عمران حیران و پریشان تھا کہ ایسا کیوں کر ہوا۔ ہوٹل کی بالائی منزل پر قتل ہوا تھا اور عمران ہی بالائی منزل سے عیاشی کر کے نیچے آیا تھا۔ یوں شک کی بنا پر عمران کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہوٹل کا مالک اور 2 افراد اور بھی گرفتار کیے گئے۔ ان سب کی ضمانتیں ہو گئی تھی، لیکن عمران واحد تھا جس کی ضمانت نہیں آئی تھی۔ جیل میں اسے آئے 1 سال ہو چکا ہے اور دیواروں کو گھورتا ہے، خود اپنا گریبان پکڑتا ہے اور خود سے ہم کلام رہتا ہے۔ عمران کو جیل آئے ہوئے 2 سال ہوئے تھے کہ ایک دن سفید بارش بوڑھا شخص آیا اور عمران کو ضمانت پر رہا کرایا گیا۔ پھر قتل کا یہ کیس بھی جلد ختم ہو گیا، کیونکہ اس کمرے میں مرنے والی لڑکی نے بہت زیادہ شراب پی رکھی تھی۔ جب وہ ہوٹل میں داخل ہوئی تو ڈگمگا رہی تھی۔ لاش کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آ چکی تھی، جس میں زیادہ شراب پینے کی وجہ بتائی تھی۔ لیکن عمران کو کیوں سزا ملی، یہ ایک سوال تھا جس کا جواب مجھے تو مل گیا۔ آپ کے ذہن میں بھی سوالات ہوں گے۔ عمران کا دل کوٹری میں قید تھا۔ اس نے جو کہانی سنائی وہ آپ کی گوش گزار کر چکا ہوں، لیکن سفید بریش شخص جس نے اس کی ضمانت کرائی یہ کون تھا؟ نہیں بتایا۔ لاش کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ قدرتی طور پر لیٹ ہو گئی تھی اور ہوٹل کے باقی اشخاص اپنے ذرائع استعمال کرا کر رہا ہو گئے تھے۔ عمران کا کوئی نہیں تھا، گاؤں والے اس سے تنگ تھے، رشتہ دار دولت کی پجاری تھے، اس لیے عمران اکیلا ہی تھا۔ عمران کا حال کوٹری میں 2 سال رہا۔ دوسرے سال اس کی زندگی کا کایا پلٹ گئی، اس کے شوق بدل گئے، اس کی زندگی کے دن رات بدل گئے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کس جرم کی سزا پائی ہے، اس سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ضمیر نام کی ایک چیز بھی رکھی ہے جو انسان کو اس کے اچھے یا برے اعمال پر رد عمل دیتا ہے۔ یہ ضمیر کی آواز ہی تھی جو عمران نے سنی اور سچی دل سے توبہ کی۔ توبہ کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہیں، کوئی اس طرف آئے تو صحیح۔ عمران نے جو بلیوں کو مارا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا اس صورت میں دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ بھی آئے تو بلی کو روئی کے بنے گولے سے ڈرایا بگایا جائے، لیکن ہم نے ایسی تعلیمات کو بلا دیا ہے اور سزائے ہمارا مقدر بن کر رہ گئی ہے۔ کال کوٹری میں قید دوسرے سال عمران نے اللہ تعالیٰ سے سچی دل سے توبہ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا تحفہ بھیجنے لگا۔ یہ تحفہ قبول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی رہائی کا وسیلہ بنا دیا۔ شہر کے ایک اللہ والے نے آ کر اس کی ضمانت کرائی۔ یوں عمران آزاد دنیا کی آزاد فضاؤں میں زندگی بسر کرنے لگا۔ اب اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزرتی ہے۔ آپ بھی اپنا محاسبہ کریں، کہیں جانے انجانے میں ایسا کوئی گناہ تو نہیں کر بیٹھے جس کی سزا ہم بھگت رہے ہو۔ ایسا ہے تو توبہ کے دروازے ابھی کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کیجیے اور دنیا اور آخرت سنوار لیجیے۔